میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے افسوسناک خبر ہے، ٹانک میں جو حملہ ہوا سیکیورٹی فورسز کے اوپر چیک پوسٹ پہ، اس میں اب تک کی انفارمیشن کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے 14 لوگ اور ایک محکمہ جنگلات کا آفیسر، یہ لوگ شہید ہو گئے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ لگاتار یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تکلیف دہ واقعات ہیں۔ جو آدمی بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ شہید ہونے کے لیے نہیں نکلتا۔ ان میں کوئی بیوی بچوں والا ہے، کوئی ماں باپ والا ہے، ان کے بھی بہن بھائی ہیں، ان کی بھی فیملیز ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے نا کہ آپ کے گھر سے ایک فرد ایک دم کم ہو جائے، اور وہ بھی وہ فرد جو زیادہ خوبصورت، زیادہ جوان، زیادہ مضبوط اور سہارا ہے خاندان والوں کا۔ ایسا شخص ایک دم چلا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ پورا خاندان جو ہے وہ ایک سوگ میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ روزانہ درجنوں خاندان سوگ میں جاتے ہیں، کبھی بلوچستان میں، کبھی خیبر پختونخوا میں، کبھی کسی اور جگہ پہ، کبھی قبائلی علاقوں میں۔ یہ سلسلہ کب تک چڑھے گا؟ دیکھیں، اس کو روکنا پڑے گا۔ اس کو روکنے کے لیے پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اس کے لیے لائحہ عمل بنانا پڑے گا۔ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے یہ جنگ کب تک لڑنی ہے اور اس کو کب ختم کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے ساتھ لمبے عرصے تک سسٹین کریں۔ ہم نے ماضی میں بھی دہشت گردی کو شکست دی تھی، اسے ایک مرتبہ پھر ہر حال میں ختم کرنا چاہیے، ورنہ ذہنی مریض بنتا جائے گا معاشرہ آہستہ آہستہ۔ یہ ایک جان نہیں جاتی، ایک پورا خاندان جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لگاتار اس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں اور خبر ہم بعد میں دے دیتے ہیں کہ حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ دیکھیں کیسا حملہ ناکام بنایا کہ وہ خود کش حملہ تھا، وہ آئے، انہوں نے خود کش دھماکہ کیا۔ اس سے پہلے ایک پولیس چوکی کو رپورٹ ہوا، وہاں پہ بھی دھماکہ ہوا، وہاں پہ بھی لوگ شہید ہوئے۔ بلوچستان میں روزانہ کی بنیاد پہ لوگ کبھی جبری طور پہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، کبھی ٹارگٹ کلنگ میں مار دیے جاتے ہیں۔ ایک جج صاحب عبدالحکیم کاکڑ صاحب، وہ شہید کر دیے گئے۔ بعض اوقات نا ایک چھوٹا واقعہ ہوتا ہے، ایک قتل ہوتا ہے، پھر آپ لمبے عرصے تک اس کی قیمت چکاتے رہتے ہیں۔ عبدالحکیم کاکڑ کا واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ ریاست کو اس کے اوپر جاگنا چاہیے اور تمام لوگوں کو اس پہ جاگنا چاہیے۔ باقاعدہ جو بلوچستان کے عوام ہیں ان کو بھی اس کے اوپر جاگنا چاہیے، بلوچستان کی عدلیہ کو اور وکلاء کو اس کے اوپر آواز بلند کرنی چاہیے۔ اگر عبدالحکیم کاکڑ جیسے لوگوں کو جو یہ کہتے رہے کہ ہم انصاف دیں گے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس طرح کے ججز کو اگر دن دہاڑے قتل کیا جائے گا اور ریاست انہیں بچانے میں ناکام رہے گی، یا انہیں صرف اس وجہ سے مار دیا جائے گا کہ وہ مطلوبہ نتائج نہیں دیتے طاقتوروں کو، تو ایسی صورت میں نظام کیسے چلے گا؟ یہ نہیں چل پائے گا، سارا کچھ کولیپس ہو جائے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ جو ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو چھوڑ دیں تھوڑے عرصے کے لیے۔ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک پاکستان میں دہشت گردی ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے، تب تک کوئی سرمایہ کاری لے کر پاکستان میں نہیں آئے گا۔ اور بدقسمتی سے یہ دونوں چیزیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جڑی ہوئی ہیں، جہاں پہ بیٹھے ہوئے سینئر آفیسرز وہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، پاکستان کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ ان کو استثنا چاہیے، انہیں ایکسٹینشن چاہیے۔ ابھی 8 آفیسرز کو سپر سیڈ کر کے ایک جنرل کو لا کے لگایا گیا اور ان کو کمانڈ پہ ایک سیٹ دی گئی، حالانکہ پچھلے سال سے اس کی گنجائش موجود تھی، لیکن پچھلے سال یہ نہیں کیا گیا، اس سال کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کریں، لیکن پاکستان میں استحکام آنا چاہیے، پاکستان میں امن و امان قائم ہونا چاہیے۔ یہ فیصلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر دفاعی نقطہ نظر سے فیصلے کرتی ہے تو ان کے فیصلے ہیں، وہ کرتے جائیں، لیکن کیا پاکستان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے ان فیصلوں کا؟ ذاتی حیثیت میں تو اپنی پسند اور ناپسند آپ کر لیتے ہیں، کوئی ایکسٹینشن لیتا ہے، کوئی استثنا لیتا ہے، کوئی ایکسٹینشن کے چکر میں حکومت گرا دیتا ہے، کوئی ایکسٹینشن کے لیے ایک نئی حکومت بنا دیتا ہے، لیکن اس سے پاکستان کو کیا ملتا ہے؟ ان چکروں سے نکلیں آپ باہر، ایجنسیوں کو ان کا کام کرنے دیں، فوجیوں کو ان کا کام کرنے دیں، پولیس کو ان کا کام کرنے دیں اور سیاستدانوں کو ان کا کام کرنے دیں، اور مل کر ایک دفعہ دوبارہ اس دہشت گردی کو اکھاڑ کے پھینکیں۔ آپ، ہمارے بچے روزانہ شہید ہو رہے ہیں، نوجوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں، پھر ہم کہہ دیتے ہیں جی حملہ ہم نے ناکام بنا دی۔ کیسا ناکام حملہ ہے جس میں حملہ آور آتے ہیں، وہ دھماکہ کرتے ہیں اور 15 سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، بعد میں ہم خبر دے دیتے ہیں ہم نے ناکام بنا دیا۔ یہ تو ڈی جی ایس پی آر نے تب بھی کہا جب وہ 20 سے زائد پولیس والوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے، انہوں نے کہا جی حملہ ناکام بنا دیا، وہ لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی لاشیں تو چھوڑ کر نہیں بھاگے، لیکن پہاڑوں سے ہمارے پولیس والوں کی لاشیں ملتی رہیں اگلے 3-4 دن تک، بلکہ کچھ لاشیں ایک ہفتے کے بعد واپس آئیں، ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس لڑائی میں جس میں 1 2 4 6 لوگوں کا فائدہ ہے، اس کی وجہ سے 25 کروڑ لوگوں کے ملک کو ہم داؤ پہ نہ لگائیں۔
یہ پاکستان رہے گا نا تو پاکستان کے اندر سے ہم سب کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ملے گا. کوئی روٹی کھائے گا, کوئی اچھا سالن کھائے گا, کوئی برا سالن کھائے گا. کوئی اگر کرپشن بھی کرے گا تو جب یہ ملک ہوگا تو اس کے اندر آپ کرپشن کریں گے نا. جب آپ اس ملک کو اس نہج پہ لے جائیں گے جہاں پہ سرمایہ کاری نہیں آئے گی, کوئی پاکستان کے اندر پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہوگا, تو پھر آپ پیسہ کھائیں گے کہاں سے؟ لہٰذا پہلے پاکستان کو بچائیے. اس وقت سب سے ضروری یہ ہے. حالات